بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، آج کے درس میں انشاءاللہ توبہ اور استغفار کے بارے میں ذکر کیا جائے گا. توبہ اور استغفار کے بارے میں انشاءاللہ آگے حدیثیں شروع ہونے والی ہیں. باقاعدہ پورا مشکات شریف کے اندر اس پر ایک چیپٹر باندھا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس چیپٹر کے آغاز کرنے سے پہلے توبہ اور استغفار کے بارے میں کچھ اہم اور ضروری باتیں ذکر کریں گے، جن کی مدد سے انشاءاللہ ہمیں توبہ اور استغفار کی حقیقت پتہ چلے گی اور اس کی اہمیت اور ضرورت پتہ چلے گی. بنیادی طور پر اس کے اندر 7 باتیں انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی. اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ احادیث کا آغاز کریں گے. میں ان باتوں کے عنوانات پہلے ذکر کر دوں، پھر انشاءاللہ ان عنوانات کے تحت ہر ایک کی کچھ تفصیل ذکر کی جائے گی. سب سے پہلی چیز توبہ اور استغفار کی اہمیت اور ضرورت، کہ ہماری زندگی میں توبہ اور استغفار کا کتنا اہم کردار ہے اور وہ ہماری کتنی اہم اور بڑی ضرورت ہے. ہماری حوائج اصلیہ اور ضروریات زندگی جو ہم روزمرہ کی زندگی میں اختیار کرتے ہیں اور جن کی حفاظت کرتے ہیں، جن کا لحاظ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کا ہماری زندگی کی بقا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. کھانا پینا ہے، اسی طرح بشری تقاضے پورے کرنے ہیں، اپنی جسمانی تمام راحتوں اور ضرورتوں کا پورا کرنا ہے. یہ سب انسان کی حوائج اصلیہ اور ضروریات زندگی کہلاتی ہیں، اور ان چیزوں کی طرح ہماری زندگی کا ایک بہت اہم اور بڑا ضروری کام توبہ اور استغفار کرنا اور کرتے رہنا ہے. اس کو سب سے پہلے عنوان یعنی توبہ اور استغفار کی اہمیت اور ضرورت کے تحت انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. دوسری چیز، توبہ اور استغفار کی حقیقت کیا ہے، کسے توبہ اور استغفار کہتے ہیں، اس کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے. تیسری چیز، توبہ اور استغفار کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں کہ کب توبہ انسان کی قبول ہوتی ہے. چوتھی چیز، توبہ کی قسمیں، توبہ کی اقسام ذکر کی جائیں گی. پانچویں چیز، توبہ کب تک انسان کے لیے مقبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے. چھٹی چیز، توبہ کے آداب، کہ توبہ کرتے ہوئے ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. ساتویں چیز، توبہ کے فضائل اور اس کے فوائد اور اس پر ملنے والے دنیا اور آخرت کے انعامات ہیں. سب سے پہلی چیز ہے توبہ اور استغفار کی اہمیت، کہ توبہ اور استغفار ہماری زندگی کے اندر کتنی اہم اور ضروری چیز ہے. جس طرح ہم اپنی دیگر زندگی کی حوائج ضروریہ کو اپنی ضروریات سمجھتے ہیں اور ان کے پورا کرنے کو اپنے لیے زندگی کی بقا سمجھتے ہیں، اسی طرح ہمیں اس حقیقت سے بھی آگاہ رہنا چاہیے اور باخبر رہنا چاہیے کہ توبہ اور استغفار بھی ہماری زندگی کا ایک اہم ترین کام ہے. چنانچہ یہ بھی ہماری زندگی کے اندر لازمی ایک جز کی حیثیت سے داخل اور شامل ہو، جس پر ہم کاربند رہیں اور روزانہ کی بنیاد پر اس پر عمل پیرا ہوں. آپ کو معلوم ہے انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ہر قسم کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے مکمل پاک پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ استغفار کرنے والے تھے. یہ بات خود حدیث میں موجود ہے کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ استغفار کرنے والے تھے. اسی طرح سلف صالحین، اولیاء دین، بزرگان دین، اللہ کے محبوب اور مقرب بندے، وہ بھی باوجود اس کے کہ نیکی اور تقوی کے راستے پر مسلسل دن رات گامزن رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگیوں میں بھی ان کے اذکار میں سب سے زیادہ توبہ اور استغفار کا عمل نظر آتا ہے. اس لیے انسان کو روزانہ کی بنیاد پر صبح شام استغفار کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ صبح شام کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کا معمول اپنایا جائے. 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام. اگر صبح شام نہ ہو سکے تو کم سے کم دن بھر میں 100 مرتبہ تو استغفار لازمی اختیار کیا جائے. اور یہ کبھی کبھی نہیں، صرف رمضان یا کسی مخصوص مہینے یا تاریخ میں نہیں، کسی مخصوص رات جاگنے والی رات میں نہیں، بلکہ روزانہ سال کے 12 مہینوں میں اور 12 مہینے کے تمام ایام اور دنوں میں بغیر کسی ناغے اور بغیر کسی وقفے کے انسان کو اس پر پابندی سے مواظبت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. حضرت طلق ابن حبیب رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے ان حقوق اللہ اثقل من ان یقوم بها العباد. اللہ تبارک و تعالی کے حقوق اس سے زیادہ بھاری ہیں کہ بندے اس کو اٹھا سکیں. یعنی بندوں کو
اس بوجھ کے اٹھانے کی سکت نہیں ہے۔ وَإِنَّ نِعَمَ اللَّهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصِيَهَا الْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بندوں کے شمار میں لانے سے زیادہ ہیں، بندہ ان کو گن نہیں سکتا۔ لہذا اصبحوا توابین وامسوا توابین، صبح شام تم لوگ توبہ کیا کرو۔ اصبحوا توابین، صبح کیا کرو توبہ کرتے ہوئے، وامسوا توابین، شام کیا کرو توبہ کرتے ہوئے۔ حضرت طلق ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر ان کا یہ بڑا پیارا قول موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے حقوق بندے ادا نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر بندہ ادا نہیں کر سکتا، البتہ جو انسان کے بس میں ہے، جو کر سکتا ہے، وہ یہ کہ صبح شام کم سے کم توبہ کر لیا کرے۔ اس بات پر بھی توبہ کے گناہ ہو جائیں، اس پر توبہ کی جائے، اور اس بات پر بھی توبہ کہ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم تیرے حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتے، اس پر بھی تو توبہ ہو۔ تو اصبحوا توابین وامسوا توابین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو۔ ہم نے استغفار کیا، آپ نے فرمایا اتموها 70 مرہ، یہ استغفار کی تعداد 70 تک مکمل کرو، یعنی 1-2 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ استغفار کرو۔ ہم نے 70 مرتبہ کی تعداد مکمل کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 70 کے عدد کی فضیلت بیان فرمائی کہ 70 مرتبہ استغفار کرنے کا حکم میں نے تمہیں کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ کہ ما من عبد ولا امۃ استغفر اللہ تبارک و تعالی فی یوم 70 مرۃ الا غفر اللہ له 700 ذنب، کہ جس اللہ کے بندے یا بندی نے دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے 700 گناہ معاف فرما دیتے۔ 70 مرتبہ، آپ 70 مرتبہ استغفار کرتے ہوئے کتنا وقت لگائیں گے؟ 70 منٹ بھی نہیں لگیں گے، 5 منٹ کا کام بھی نہیں ہے، 2-4 منٹ کے اندر آپ اپنی 70 کی تعداد کو بآسانی مکمل کر سکتے ہیں۔ لیکن حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالی دن میں 70 مرتبہ استغفار کرنے والے کے 700 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 700 گناہ کو انسان دن بھر میں کرتا ہے، لیکن اگر روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرنے کی عادت بن جائے، اللہ تبارک و تعالی روزانہ کی بنیاد پر کھاتا صاف کرتے رہیں گے۔ مشہور تابعی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، 100 سے زیادہ صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اکثر الاستغفار فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، اپنے دسترخوانوں میں، اپنے راستوں میں، اپنے بازاروں میں، اپنی مجلسوں میں، اور ہر جگہ جہاں کہیں بھی تم ہو استغفار کی کثرت کرتے رہا کرو، اس لیے کہ فإنکم لا تدرون فی ای وقت تنزل البرکہ، تم نہیں جانتے کہ کس وقت تم پر برکتوں کا نزول ہو جائے اور تمہاری دعا قبول ہو کر تمہارے لیے گناہ بخش دیے جائیں۔ اس میں دیکھیے استغفار کی صرف انہوں نے کثرت کا حکم نہیں دیا کہ اکثر الاستغفار، استغفار کثرت سے کرو، نہیں، بلکہ آگے اس کی انواع، اس کی اقسام، اس کے احوال، مختلف احوال کے اعتبار سے ذکر کیے گئے، یعنی اپنے گھروں میں، اپنے دسترخوانوں میں، اپنے راستوں میں، اپنے بازاروں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، جہاں کہیں بھی تم ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنے کام کاج کے دوران، اپنی مشغولیتوں کے دوران، اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کے باہر، کوشش یہ کرو کہ تم کثرت سے استغفار کرو، اس لیے کہ کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر توجہ، رحمت کی توجہ ہو جائے، رحمت کی تجلی کا ظہور ہو جائے اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے اپنی زبان کو کثرت استغفار کے ذائقے سے منور کرتے ہیں کہ آپ کی زبان کو یہ ذائقہ لگ جائے، جیسے کوئی نشہ نہیں ہوتا، زبان کو لگا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہی استغفار کیے بغیر آپ کو چین نہ آئے۔ حدیث میں آتا ہے طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے، خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ جو اپنے صحیفے میں، اپنے نامہ عمل میں استغفار کی کثرت پائے۔ ایسے شخص کا بیڑا پار ہو گیا کہ اس کو اپنے نامہ عمل کے اندر استغفار کی کثرت ملے۔ ایک اور روایت ہے
علامہ ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں، من استغفر اللہ عز وجل فی کل یوم 70 مرۃ لم یکتب فی یومہ من الغافلین، جس نے اللہ تعالیٰ کا استغفار کیا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی، استغفار کیا روزانہ دن میں 70 مرتبہ، لم یکتب فی یومہ من الغافلین، وہ اس دن غفلت اختیار کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ اسی طرح جس نے رات کو 70 مرتبہ استغفار کر لیا، وہ اس رات غفلت اختیار کرنے والوں میں، غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر دن میں بھی 70 مرتبہ استغفار کر لیا جائے، رات میں بھی 70 مرتبہ استغفار کر لیا جائے، تو آپ غافلین میں شمار نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا، لا تکن من الغافلین، غفلت اختیار کرنے والوں میں شامل مت ہونا۔ غفلت ذکر کی ضد ہے، جیسے کہ ہم ذکر کے باب میں، ذکر کی احادیث کے اندر اس کی بڑی تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ انسان کو الوقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کے ذکر میں رہنا چاہیے، اور اس کی ضد یعنی غفلت سے بچنا چاہیے، کیونکہ غفلت جب انسان کی ہوتی ہے تو شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اور ذکر کی جب حالت ہوتی ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس غفلت اختیار کرنے والوں میں شامل ہونے سے بچنے کے لیے ایک بہت آسان سا اور ایک سمپل سا ایک طریقہ یہ دیا گیا ہے کہ روزانہ دن میں بھی اور رات میں بھی 70 مرتبہ استغفار کر لیں۔ نہ آپ دن میں غافلین کے اندر لکھے جائیں گے، نہ رات میں غافلین میں لکھے جائیں گے۔ مشہور بزرگ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، حلیت الاولیاء میں ان کا ایک بڑا پیارا ارشاد منقول ہے کہ انہوں نے 10 چیزوں کا تذکرہ کیا، جن میں سے 3 چیزیں ابرار یعنی اللہ کے نیک بندوں کی عادات اور ان کی صفات میں سے ہیں، اور 3 ایسی اللہ کی نیک بندوں کی صفات ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی تک انسان پہنچتا ہے، اور 3 چیزیں ایسی کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں، اور ایک 10ویں چیز وہ جس کو پورے دین کا ستون اور اس کی کوہان جیسی بلندی قرار دیا گیا ہے۔ ان 10 چیزوں کی تفصیل یہ ہے کہ وہ 3 چیزیں، سب سے پہلی کہ جو اللہ کے نیک اور ابرار بندوں کی عادات اور ان کی صفات میں سے ہیں، سب سے پہلی چیز فرائض کو قائم کرنا، جو بھی حقوق، فرائض، ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنا۔ دوسری چیز اللہ کی نافرمانیوں اور حرام کردہ چیزوں سے بچنا، گریز کرنا۔ اور تیسری چیز ہے غفلت کو ترک کرنا، غفلت جو ذکر کی ضد ہے، کہ انسان کا غفلت سے باز رہنا، غفلت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اس کا حاصل یہ کہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارنا۔ اور دوسری وہ 3 چیزیں جو اللہ کے نیک بندوں کی ایسی عادات اور صفات ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی تک پہنچنے کا ذریعہ بننے والی 3 چیزیں، ایک تو کثرت سے استغفار کرنا ہے، دوسرا لوگوں کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکنا ہے، یعنی اکڑ کر زندگی نہیں گزارنی بلکہ جھک کر زندگی گزارنی ہے، جس کا مطلب یہ کہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بننا۔ اور تیسری چیز صدقہ اور خیرات کی کثرت کرنا۔ اور تیسری 3 چیزیں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا ذریعہ ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز ہے فضول قسم کے اور ناجائز قسم کے کھیل کود میں لگنا۔ دوسری چیز مزاح کرنا، یعنی ایسا مزاح کہ جو کسی کی دل آزاری کا ذریعہ ہو، اور جو مزاح ایسا ہو کہ جو شرعی حدود سے ہٹ کر ہو۔ اور تیسری چیز غیبت کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ یہ 9 چیزیں ہو گئیں، 3 کر کے 9 چیزیں ہو گئی۔ 10ویں چیز فرمائے کہ جو دین کا ستون اور اس کی کوہان جیسی بلند چیز ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اچھے گمان رکھنا کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے، اللہ مجھے کامیاب کر دیں گے، اللہ مجھے عافیت بخشیں گے۔ بیماری کی حالت میں یہ گمان رکھنا کہ اللہ مجھے صحت دے دیں گے، پریشانی کی حالت میں یہ گمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ میری پریشانی کو دور کر دیں گے، غربت میں امیری کا گمان رکھنا، پریشانی میں
خوشحالی کا گمان رکھنا، بیماری میں صحت مندی کا گمان رکھنا، اور اپنی پوری زندگی میں یہ گمان رکھنا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے اور مجھے اپنی جنت میں بھیج دیں گے. یہ خوش گمانی جس کو حسن ظن کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا. حدیث میں آتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے. اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے آپ سے یہ سنا. 3 دن پہلے، یعنی آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے یہ وصیتیں جو کی تھیں، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کیا کہ دیکھو ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، برا گمان نہیں، اچھا گمان. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. تو اللہ سے اچھا گمان رکھنا، حسن ظن رکھنا، یہ امید رکھنا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گی. دعائے قنوت میں بھی تو بندہ یہ کہتا ہے نرجو رحمتک ونخشى عذابک، اللہ ہم تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں ان اللہ غافر الا لمن ابا، اللہ سب کو معاف کر دینے والا ہے، سب کو معاف کر دینے والا ہے سوائے اس شخص کے کہ جو معافی کے حاصل کرنے سے انکار کرتے ہیں، کہ جس کو معافی چاہیے ہی نہ ہو. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ انکار کرنے والا کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا من لا یستغفر، انکار کرنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے استغفار ہی نہ کرے. جو استغفار ہی نہ کرے اس کا مطلب وہ مغفرت چاہتا ہی نہیں ہے. ایک تو یہ نا کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی زبان سے کہے کہ مجھے مغفرت نہیں چاہیے، وہ تو انتہائی بدبختی کی بات ہے، اس کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے. لیکن ایک آدمی اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا کہ میری مغفرت نہیں ہو اور میں مغفرت نہیں چاہتا اور میں نہیں چاہتا کہ مجھے معاف کیا جائے، زبان سے نہیں کہہ رہا، لیکن اپنے فعل سے، اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اسے اللہ کی مغفرت کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیسے ظاہر کر رہا ہے؟ وہ اس طرح کے گناہ کرتا ہے، استغفار ہی نہیں کرتا، حرام کھاتا ہے، حرام دیکھتا ہے، حرام پہنتا ہے، حرام چیزوں میں لگتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں پڑتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں گرتا رہتا ہے، لیکن کوئی فکر ہی نہیں ہے، توبہ اور استغفار کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اپنے گناہوں پہ کوئی شرمندگی اور ندامت ہی نہیں ہے. تو گویا کہ وہ استغفار نہ کر کے اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ مجھے استغفار کی ضرورت نہیں ہے. ایسے شخص کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے الا لمن ابا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ انکار نہ کیجیے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے اس بات کو ظاہر کیجیے کہ آپ مغفرت کے محتاج ہیں، آپ مغفرت کے ضرورت مند ہیں، آپ مغفرت کے حاجت مند ہیں. یہ تھی پہلی بات، یعنی توبہ اور استغفار کی اہمیت. کہ یہ جتنی نصوص اور روایات آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ اور استغفار کتنی اہم چیز ہے، کتنی ضروری چیز ہے. ہماری زندگی کی جس طرح حوائج ضروریہ اہم ہیں، اسی طرح یہ توبہ اور استغفار بھی روزانہ صبح شام اور دن رات ہماری زندگی کی اہم ترین ضرورت ہے. دوسری چیز، توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ توبہ کی حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر حقیقت کو نہ معلوم کیا اور حقیقت کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کی تو محض رسمی فارمیلٹی کے طور پر توبہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتی. توبہ اسے کہتے ہیں جو توبہ کی حقیقت کے مطابق ہو. ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے نا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے. انسان اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کی حقیقت کو پاتا ہے، تب جا کے وہ چیز ملتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کم من تائب یرد یوم القیامت یظن انہ تائب ولیس بتائب. کتنے ہی توبہ کرنے والے قیامت کے دن ایسے آئیں گے کہ جو یہ گمان کرتے ہوں گے کہ وہ بڑے توبہ کرنے والے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ توبہ کرنے والے نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ لم یحکم ابواب التوبۃ، کہ انہوں نے اپنی توبہ کے ابواب کو مضبوط نہیں کیا ہوگا، یعنی توبہ کی حقیقت کو نہیں پایا ہوگا. تو توبہ کی حقیقت کو نہ پانے کی وجہ سے
توبہ کی حقیقت سے دور رہنے کی وجہ سے دنیا کے اندر انہوں نے توبہ کثرت سے کی ہوگی، تب بھی وہ توبہ کی حقیقت کو پانے والے نہیں ہوں گے، اور قیامت کے دن وہ توبہ کرنے والے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی کوئی توبہ کی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف توبہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سچی توبہ کی ضرورت ہے، اصلی توبہ کی ضرورت ہے۔ آج ہم توبہ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی رسمی، رواجی، فارمیلٹی کے طور پر توبہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض تو اللہ معاف کرے نعوذ باللہ من ذالک توبہ کرتے ہوئے لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ذرا یہ کیمرہ پکڑنا، میں ذرا بیت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں اور اس طرح سے ذرا مجھے فوکس کرنا کہ میرے بیک پہ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ آ رہا ہو، میرے ہاتھ اٹھے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ آپ توبہ کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں؟ آپ توبہ کر رہے ہیں یا آپ کھیل رہے ہیں؟ آپ سیلفیاں لے رہے ہیں؟ آپ اپنی تصویروں کو اپلوڈ کرنے کے لیے توبہ کر رہے ہیں؟ یہ توبہ ہے؟ یہ توبہ کے نام پہ مذاق ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ ایسا مذاق نہ کیجئے، یہ دین کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، شریعت کے ساتھ مذاق ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اسٹک لے لے کر لوگ جو ہیں وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، عمرے کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، بیت اللہ کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ توبہ نہیں ہوتی، رواجی توبہ نہیں، نقلی توبہ نہیں، اصلی توبہ۔ ہمیں اصلی توبہ کی ضرورت ہے۔ آج امت کا جو شیرازہ بکھرا ہوا ہے، مختلف قسم کے ہم مسائل کا شکار ہیں، یقین کر لیجئے کہ ہمارے مسائل کا حل صرف اور صرف توبہ میں ہے۔ ہم آج اس وقت اگر سچی توبہ کر لیں اجتماعی اور انفرادی زندگیوں میں، اللہ تعالی ہماری آج اسی وقت حالت بدل دیں گے، اس لیے کہ سارے مسئلے کا اصل حل ہی توبہ ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی تو ہم پر عذاب مسلط ہیں۔ یہ گناہ معاف ہو گئے تو ختم۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی نعوذ باللہ کوئی عناد ہے، کوئی ضد ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تو ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا کر لے۔ اللہ موقع دیتے ہیں، گناہوں کے باوجود اس کی پکڑ نہیں کرتے کہ میرا بندہ دن میں اگر اس نے گناہ کر لیا کوئی بات نہیں، توبہ کر لے گا رات ہونے سے پہلے پہلے۔ رات کو گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، دن ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک غرغرے کی کیفیت نہیں ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ ساری زندگی انسان کتنے گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جب بھی توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ توبہ کی حقیقت کو پانے کی کوشش کرنی ہے ہم نے۔ وہ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی حقیقت 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 الندم، نمبر 2 العزم، اور نمبر 3 الاقلاع۔ یہ بڑی کام کی بات ہے۔ فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی حقیقت کو اور اس کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے 3 چیزیں ذکر کی: الندم، العزم اور الاقلاع۔ ندم کا مطلب ہوتا ہے گناہ پر ندامت ہو، ندامت سے شرمندگی ہو، یہ کیا کر دیا، یہ کیا ہو گیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کاش کہ میں یہ نہ کرتا، کاش کہ یہ سب کچھ مجھ سے نہ ہوتا۔ آپ اپنے کیے پہ شرمندہ تو ہوں، ایسا نہیں ہو کہ آپ فخر کے ساتھ کالر اچکا رہے ہوں لوگوں کے سامنے کہ جی میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا۔ کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے آپ نے؟ کسی نے چوری کی اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے کہے کہ میں نے ایسی چوری کی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا، جیسے بڑا کارنامہ کر کے آئے۔ اپنے کیے پہ شرمندگی، ندامت، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز العزم۔ عزم کا مطلب ہوتا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا اور پختہ ارادہ۔ یہ نہیں ہو کہ توبہ کرتے ہوئے بھی دل میں یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ جی ابھی تھوڑی دیر میں پھر کرنا ہے، پھر وہ توبہ کہاں ہے؟ توبہ کی تو حقیقت یہ ہے کہ العزم، آئندہ نہ کرنے کا عزم اور پختہ ارادہ ہو، بھلے بعد میں پھر ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک انسان سے پھر گناہ ہو گیا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جس وقت آپ توبہ کر رہے ہیں اس وقت دل میں پکا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اب نہیں کروں گا۔ اور تیسری چیز حضرت نے ذکر کی کہ الاقلاع۔ اقلاع کا مطلب ہوتا ہے اکھاڑ دینا،
کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے علیحدگی اختیار کر لینا، اس گناہ کی عادت کو، اس گناہ کی گندی عادت کو، بری عادت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا کہ بس اب نہیں، بس بہت ہو گیا، اب نہیں کروں گا یا اللہ، اب نہیں کروں گا۔ یہ گناہ سے علیحدگی اختیار کرنا عملی طور پر، عزم کے اندر تو یہ ہے نا کہ ایک انسان دل میں پختہ ارادہ کر لے کہ اب نہیں کروں گا، اقلاع کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے، عملی طور پر گناہ سے علیحدہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے، سود کی کمائی سے کھانا تیار کر کے بیٹھا ہے اور لقمے بنا بنا کے کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ معاف کرے سود کا پیسہ ہے، اللہ معاف کرے سود کا پیسہ ہے۔ کیا یہ توبہ ہے؟ یہ تو مذاق ہے۔ بد نظری کر رہا ہو ایک انسان، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی چیزوں کو دیکھ رہا ہو اور ساتھ میں توبہ بھی کر رہا ہو، جیسے کہ نعوذ باللہ بعض اوقات کوئی غلط قسم کے سین دیکھ رہے ہوتے ہیں، گندے مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں توبہ 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 توبہ۔ تو یہ توبہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے تھے کہ ایسی توبہ خود قابل توبہ ہے، ایسی توبہ خود قابل توبہ ہے کہ اس توبہ پر خود توبہ پڑھنے کے قابل ہے کہ اس پر توبہ کی جائے کہ توبہ کر رہے ہو یہ تم یا مذاق کر رہے ہو، اس چیز کو چھوڑ دو، اس چیز کو بند کر دو، اس چیز سے علیحدہ ہو جاؤ، اس چیز سے کنارہ کش ہو جاؤ، پھر کہو توبہ تو توبہ ہے۔ یہ کیا کہ گندگی کے ڈھیر میں پڑے ہوئے اور توبہ کر رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ توبہ کے بارے میں یہ 3 چیزیں توبہ کی حقیقت میں داخل ہیں۔ حضرت ابو علی روزاباری ایک بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، شعب الایمان میں ان کی روایت نقل کی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ الاعتراف والندم والاقلاع، یہ توبہ ہے، ایک اعتراف جرم کرنا کہ میں نے غلط کیا، اپنی غلطی تسلیم کرنا، یہ نہ ہو کہ آپ غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، تعویلیں کر رہے ہیں، نہیں میرا مطلب یہ تھا، میں کوئی غلط کام تھوڑی کر رہا تھا، میں نے کوئی برائی کا ارادہ تھوڑی کیا تھا، میرا مطلب نہیں، تعویلیں نہیں، ہو گیا گناہ، مان لیجئے، تسلیم کر لیجئے، اپنی غلطی کو ماننا، اس کو اعتراف جرم کہتے ہیں۔ اور اعتراف جرم دنیا کے قانون کے اندر بھی سزا کو کم کر دیتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر بھی دیکھ لیجئے، بڑے بڑے جرائم ہلکے ہو جاتے ہیں اگر مجرم خود آ کر اعتراف جرم کر لے، اور اگر وہ مان رہا نہ ہو تو پھر ساتھ میں جوتے بھی کھانے پڑتے ہیں کہ ایک تو چوری کر رہے ہو، اوپر سے سینہ زوری بھی کر رہے ہو، مان بھی نہیں رہے، یہ کیا گواہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دنیا کے قانون میں بھی ایسے مجرم کو سخت مجرم سمجھا جاتا ہے کہ جو اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو حضرت ابو علی روزاباری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ الاعتراف والندم والاقلاع، توبہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان اعتراف جرم کرے، ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ اس گناہ سے علیحدہ ہو جائے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، شعب الایمان میں ان کی ایک روایت نقل کی گئی ہے، ثلاثۃ من اعلام التوبہ، فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو توبہ کی علامات میں سے ہیں، جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ توبہ کرنے والا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ادمان البکائی علی ما سلف من الذنوب، سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان ماضی کے گناہوں پر روتے رہے اور ان گناہوں میں دوبارہ پڑنے سے ڈرتے رہے۔ سب سے پہلی علامت کہ ماضی میں جو گناہ والی زندگی تھی، اس گناہ والی زندگی کو جب بھی خیال آئے انسان اس پر روئے، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، دل سے اس کی شرمندگی کا اظہار تو ہو، اس کو بھی بکا کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو ماضی کے گناہوں پر رونا اور دوبارہ اس کے اندر پڑنے سے ڈرتے رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دوبارہ وہ گناہ میں پڑ جاؤں، دوبارہ اس گندی عادت میں پڑ جاؤں، دوبارہ کہیں مجھ سے وہ گناہ نہ ہو جائے۔ ایک تو یہ۔ دوسری چیز ہجران و اخوان السوء، برے دوستوں کا ساتھ چھوڑ دیں، بری گیدرنگ، برے دوست جن کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کی وجہ سے، جن کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے انسان گندے اور غلط کاموں میں پڑا، تو توبہ کی علامت یہ کہ ان غلط قسم کی گیدرنگ کے لوگوں سے دور ہو جائے۔ یہ تھوڑی کہ جن لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انسان کو بری عادتیں لگی تھی ان کا ساتھ چھوڑ ہی نہیں رہا اور کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا۔ بھائی آپ کو نیک صحبت کی طرف جانا ہے، بری صحبت سے نکلنا ہے، یہ توبہ کی علامات میں سے برے دوستوں کو چھوڑنا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ملازمت اہل الخیر، اہل خیر یعنی نیک لوگوں کے ساتھ، بھلے کام کرنے والوں کے ساتھ انسان کا اپنے آپ کو چپکا کر رکھنا،
صرف ان کی صحبت میں رہنا نہیں، ملازمت کا مطلب ہوتا ہے چپک کر رہنا، جس کو اللہ والوں کی صحبت کہا جاتا ہے۔ تو تین چیزیں گویا کہ توبہ کی علامات میں سے علامہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ماضی کے گناہوں پر روتے رہنا اور ان کے اندر دوبارہ پڑنے سے ڈرنا، اور دوسرا یہ کہ بری گیدرنگ کو چھوڑنا، تیسرا یہ کہ اچھی گیدرنگ کو اختیار کرنا۔ یہ توبہ کی علامات میں سے۔ علامہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی شعب الایمان کے اندر ایک بڑا پیارا ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ التوبۃ علی اربعۃ دعائم، توبہ 4 ستونوں پر قائم ہوتی ہے۔ کسی عمارت کے 4 ستون ہوتے ہیں جس پر چھت ڈلتی ہے۔ فرمایا توبہ کی جو چھت ڈلے گی نا، یہ 4 ستونوں پر ڈلے گی، اور وہ 4 ستون کیا ہیں؟ سب سے پہلے زبان سے استغفار کرنا، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیجیے۔ عربی میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو بھی الفاظ آپ کو عربی میں اپنی زبان میں، جو بھی زبان سے آپ استغفار کے کلمات ادا کر سکتے ہیں، سب سے پہلی چیز زبان سے استغفار کرنا۔ دوسرا ندم بالقلب، دل سے نادم بھی رہنا، یہ نہیں کہ زبان سے استغفار ہے لیکن دل میں انسان کوئی فخر یا خوشی کے طور پر جذبات رکھتا ہے کہ میں نے ایسا کر دیا، میں نے ویسا کر دیا، نہیں، دل سے نادم ہو، دل سے نادم۔ تیسرا ترک بالجوارح، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اس گناہ کو ترک کرنا، یہ نہیں کہ انسان کے ہاتھ اور اس کے پاؤں، اس کے اعضاء و جوارح گناہ میں لگے ہوئے ہوں، وہی کام کیے جا رہا ہے اور پھر بھی توبہ کر رہا ہے، نہیں، اپنے اعضاء و جوارح کو اس گناہ سے علیحدہ کر دینا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اضمار ان لا یعود فیہ، کہ اس بات کا دل کے اندر ارادہ رکھنا کہ میں اب دوبارہ نہیں کروں گا۔ کتنا پیارا ان کا یہ ارشاد ہے کہ دیکھا جائے تو یہ توبہ کی 4 بنیادیں معلوم ہوتی ہیں جن پر توبہ کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ زبان سے استغفار کرنا، دل سے نادم ہونا، اعضاء و جوارح سے گناہ کو چھوڑ دینا، اور دل میں اس بات کا آئندہ کے لیے خیال رکھنا، ارادہ رکھنا کہ اب میں نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا۔ یہ توبہ کے 4 ستون ہیں۔ حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انما التوبۃ بالعمل والرجوع من الامر وليست التوبۃ بالکلام، توبہ عمل کا نام ہے، زبانی کلامی صرف توبہ نہیں ہوتی کہ انسان صرف زبان سے کہہ دے توبہ توبہ تو توبہ ہو جائے گی، نہیں، توبہ نام زبان کا نہیں ہے، توبہ صرف زبانی کلامی نہیں ہے، توبہ تو عمل کا نام ہے، رجوع اللہ کا نام ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے عمل کے ذریعے سے اس حقیقت کو ثابت کرے کہ میں توبہ کرنے والا ہوں۔ اگر عمل سے ثابت نہیں ہو رہا تو پھر آپ کی توبہ کا کیا اعتبار؟ مثال کے طور پر آج عمرہ کر کے لوگ آتے ہیں، حج کر کے لوگ آتے ہیں، لیکن اپنی وہی روٹین لائف میں مصروف، اپنی زندگی کے اندر اسی کاموں میں دوبارہ لگ جاتے ہیں۔ نماز عمرے پہ جانے سے پہلے بھی نہیں پڑھ رہے تھے، واپس آ کر بھی نہیں پڑھ رہے، تو کیا وہاں پر آپ جا کر بیت اللہ کا چکر لگانے کے لیے گئے تھے صرف؟ ٹھیک ہے، آپ کی عبادت ہو گئی، عمرہ ادا ہو گیا، آپ کو ثواب مل گیا، لیکن آپ نے توبہ کی حقیقت کو نہیں پایا۔ عام طور پر لوگ بیت اللہ کا سفر کیوں کرتے ہیں؟ اپنے گناہوں کو دور کرنے کے لیے، گناہوں سے صاف ستھرا اور پاک ہو کر آنے کے لیے، لیکن یہ کیسا عجیب سا سفر ہے کہ جس سفر نے آپ کی زندگی کے اندر اتنی بھی تبدیلی پیدا نہیں کی کہ آپ کی روٹین لائف میں نماز کی جو پہلے عادت نہیں تھی اب بھی عادت نہیں ہے، جس کا مطلب یہ کہ آپ کو اس سفر کی حقیقت نہیں ملی۔ کتنے ہی ایسے لوگ جو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کہ احرام سے فارغ ہونے کے بعد سر پہ مونڈنے کے لیے جس طرح استرا چلایا جاتا ہے، اسی طرح اپنی داڑھی کو شیو کرنے کے لیے بھی استرا چلا دیا۔ کیا مطلب؟ کہ داڑھی کو شیو کر کے، داڑھی کو کٹوا کر یہ بتا دیا یہ کہ ہم کوئی توبہ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو رسمی طور پر حج اور عمرہ کرنے کے لیے آئے، بس ہمارا مقصد صرف چکر لگانا ہے، بیت اللہ کے 7 چکر لگانا، صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، مینا جانا، عرفات جانا، مزدلفہ جانا، وقوف عرفہ کرنا، شیطان کو پتھر مارنا، اور اس کے بعد پھر واپس آ جانا، بس ختم۔ کیسی عجیب سی صورتحال ہے۔ یاد رکھیے یہ توبہ کی حقیقتیں نہیں ہیں، بھلے انسان آنکھوں سے آنسوؤں سے رو بھی رہا ہو، لیکن اگر اپنے عمل کے ذریعے سے، رجوع اللہ کے ذریعے سے اس نے اپنی توبہ کو ثابت کر کے نہیں دکھایا، وہ توبہ کی حقیقت کو پانے والا نہیں۔ اس لیے فرمایا توبہ لیست التوبۃ بالکلام،
توبہ زبانی کلامی نہیں ہوتی. توبہ کا ثبوت عملی بنیادوں کے ذریعے سے پیش کر کے دکھانا ہوتا ہے، اللہ کو ثابت کر کے دکھانا ہوتا ہے کہ اللہ میں واقعی سچی توبہ کرنے والا ہوں. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا مانگا کریں، اے اللہ مجھے اپنے کثرت سے توبہ کرنے والے بندوں اور بندیوں میں شامل فرما دے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. وضو کے بعد کی دعا میں آپ پڑھتے ہی ہوں گے، نہ پڑھتے ہوں تو اس کو یاد کریں. وضو کے بعد بھی اہتمام سے پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ بھی، صرف وضو کی حد تک نہیں، اس کے علاوہ بھی اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کریں. یاد رکھیے اگر آپ توبہ کرنے والے بن گئے تو بس پھر سب کچھ کرنے والے بن گئے، سب کچھ آپ کو مل گیا. کیونکہ ہم گناہ کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ تو حقیقت ہے. ہم جتنا بھی گناہوں سے بچنا چاہیں پھر بھی ہم سے گناہ نہ چاہتے ہوئے بھی، خطان بھی، غیر ارادی طور پر بھی، غیر شعوری طور پر بھی ہو جاتے ہیں، ہو ہی جاتے ہیں. بعض اوقاتوں میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر بیٹھے. تو ہم گناہ کو تو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن کم سے کم توبہ کرنے کو تو اپنا سکتے ہیں نا، توبہ کی رسی کو تو تھام سکتے ہیں نا. بس اس چیز کو تھام لیں. اگر صبح شام آپ کو توبہ نصیب ہو گئی تو بس اس کا مطلب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت مل گئی، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ محبت کرتے ہیں. رب العالمین، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، کائنات کا خالق اور مالک اور رازق اور رب، پروردگار، پرورش کرنے والا، میں اس قابل کہ وہ مجھ سے محبت کرے. اللہ اکبر. کس بنیاد پر اللہ محبت کرتے ہیں؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات، توبہ اور استغفار کی قبولیت کی شرائط کیا ہے؟ توبہ کی قبولیت کی 4 شرطیں ہیں. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نووی میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ہمارے اکابر بھی توبہ کی قبولیت کی یہ 4 شرطیں کثرت سے بیان کرتے ہیں، اور آپ نے یہ 4 شرطیں سنی ہوں گی. یہ 4 شرطوں کے ساتھ جو توبہ کی جائے گی وہ توبہ یقیناً انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ 4 شرطوں کے ساتھ توبہ بندہ کرے اور اللہ قبول نہ کرے، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے کی بشارتیں دی ہیں. جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توبہ قبول کرنے والی ذات کا ہونا بیان کیا ہے. اپنی اس صفت کو خاص طور پر، اس صفت کو قرآن و سنت کے اندر جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے. اللہ بھی سچے، اللہ کا نبی بھی سچا. اللہ اور اس کے نبی کی بات سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. بس یہ ہے کہ یہ 4 باتیں پوری ہوں. سب سے پہلی چیز معصیت سے الگ ہونا، گناہ چھوڑنا. دوسری چیز اپنے کیے پہ شرمندہ ہونا. تیسری چیز آئندہ نہ کرنے کا پکا اور پختہ ارادہ کرنا. اور چوتھی چیز حقوق کی ادائیگی کرنا. حقوق کی ادائیگی کرنا یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جس کا تعلق حقوق کی ادائیگی سے ہے، مثلا نماز نہیں پڑھی، آپ نماز کی قضا کریں. آپ نے کسی کا قرض نہیں دیا تو آپ صرف توبہ سے معاف نہیں کروا سکتے، آپ اس کا قرض واپس کریں. کسی کی وراثت کا کوئی حق دبایا ہوا ہے، مثلا بہنوں کی وراثت لوگ دبا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یا بھائی بہنوں میں سے آپس میں کسی کی وراثت کا کوئی مال، ترکے کا مال دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک آپ اس مال کو ادا نہیں کریں گے، آپ لاکھ سجدے کر لیں، توبہ کی نمازیں پڑھ لیں، آپ کی توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندے کا حق ادا نہ کیا جائے. تو حقوق اللہ یا حقوق العباد سے متعلق جو حقوق آپ کی ذات سے وابستہ ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کرنا، اس کو حقوق کی ادائیگی کہتے ہیں. یہ 4 شرطیں جب ہوں گی اللہ تعالیٰ توبہ کو ضرور قبول کریں گے. دوبارہ سن لیجئے، معصیت سے الگ ہونا، اپنے کیے پہ شرمندہ ہونا، آئندہ نہ کرنے کا پکا اور پختہ ارادہ کرنا، اور حقوق کی ادائیگی کرنا. بعض لوگ توبہ کرتے ہیں لیکن اپنی نمازوں کا حساب کتاب کر کے اس کی قضا کی کوئی فکر نہیں، اپنے روزوں کا حساب کتاب کر کے اس کی ادائیگی کی کوئی فکر نہیں، اپنی زکوٰۃ کا حساب کتاب کر کے گزشتہ سالوں میں اگر آج تک زکوٰۃ نہیں دی گئی تھی اس کا حساب کتاب نہیں، اس کی ادائیگی کی فکر نہیں، قربانی آج سے پہلے کبھی نہیں ادا کی گئی تھی باوجود صاحب نصاب ہونے کے، اور اب توبہ کر لی لیکن قربانی کی ادائیگی کی فکر نہیں. حج زندگی کے اندر لازم ہو گیا تھا، فرض ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی ادائیگی کی کوئی فکر نہیں، اور زندگی گزری چلی جا رہی. یاد رکھیے یہ توبہ نہیں، یہ توبہ نہیں. ٹھیک ہے استغفار ہے، اللہ سے آپ نے معافی مانگ لی،
لیکن معافی مانگنا الگ ہوتا ہے، توبہ کرنا الگ ہوتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. استغفار اور توبہ الگ الگ چیز ہیں. علماء نے لکھا ہے ان کے درمیان یہ فرق. استغفار نام اللہ سے معافی مانگنے کا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. توبہ نام زندگی کو پلٹنے کا ہے. صرف اگر آپ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، آپ نے استغفار کیا، آپ نے توبہ نہیں کی. توبہ کب کی؟ کب کہا جائے گا کہ آپ نے توبہ کی؟ جب آپ نے یہ چاروں شرطیں پوری کی. کیا؟ گناہ کو چھوڑا، شرمندگی و ندامت کا اظہار کیا، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کیا، اور حقوق کی ادائیگی شروع کر دی. یہ ہے توبہ. اسی کو آسان لفظوں میں یوں کہا جاتا ہے، استغفار نام اللہ سے معافی مانگنے کا ہے، اور توبہ نام زندگی کو پلٹنے کا ہے. زندگی کی کایا پلٹنے کا نام، زندگی کے اندر انقلاب برپا کرنے کا نام. بس اب اپنی زندگی کے اندر میں جو لائف سٹائل آج تک تھا اس کو چینج کر دوں گا. اب نہیں ہوگا یہ سارا گناہ کا یہ ماحول، اب نہیں ہوگا. اب نمازیں چھوڑنے کا کام نہیں ہوگا. اب یہ بے پردگی، فحاشی اور یعنی بے حجابی، یہ جھوٹ، غیبت، یہ زبان کے گناہ، یہ ہاتھوں کے گناہ، یہ پاؤں کے گناہ، یہ حرام کمانا، حرام کھانا، حرام دیکھنا، حرام بولنا، حرام سننا، حرام سوچنا، یہ ساری چیزیں اب میری زندگی سے ختم. اب نہیں ہوگا. انقلاب برپا کر دینے کا نام توبہ نام انقلاب برپا کرنے کا نام ہے. لوگ معافی مانگنے کے لیے تو تیار ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، ضرور مانگنی بھی چاہیے. لیکن عام طور پر جب یہ کہا جائے نا کہ جی آپ کو یہ چیزیں چھوڑنی ہوں گی، اب کہتے یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. روٹین لائف تبدیل نہیں ہوگی. حرام کی نوکری اگر کر رہے نہیں، یہ نوکری تو نہیں چھوڑ سکتے. باقی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، ہر سال عمرہ کرتا رہوں گا. یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے. تو توبہ کی حقیقت اور توبہ کی تعریف اور توبہ کی شرائط جب تک پوری نہ کی گئیں اس وقت تک آپ کو توبہ کی حقیقت نہیں ملے گی. ہاں استغفار ہو جائے گا. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات، توبہ کی اقسام، اس کی قسمیں کون کون سی ہیں. توبہ کی علماء نے ذکر کیا ہے کہ 2 قسمیں ہیں. ایک قسم ہے اجمالی اور ایک قسم ہے تفصیلی. اجمالی توبہ کیا ہے؟ مختصر انداز میں یوں توبہ کرنا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اب نہیں کروں گا. وہی 4 شرطوں کے ساتھ آپ نے اجمالی طور پر یہ 4 شرطوں کو پورا کرتے ہوئے اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کیا، عزم کا ارادہ کیا، شرمندگی کا اظہار کیا، بس اب نہیں کروں گا. آپ کی توبہ ہو گئی اجمالی طور پر. دوسرا اسٹیپ توبہ تفصیلی کا ہوتا ہے، اور یہ دوسرا اسٹیپ بھی لینا ضروری ہے، کیونکہ جب تک توبہ تفصیلی طور پر نہ کی جائے اس وقت تک توبہ کمپلیٹ نہیں ہوگی. اجمالی طور پر تو آپ نے یہ چیز طے کر دی کہ بس اب یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. شرمندگی بھی ہے، علیحدگی بھی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہے، حقوق کی ادائیگی کا ارادہ بھی کر لیا. یہ ہو گئی اجمالی توبہ. اب یہ سارے کام عملی طور پر جب کرنا آپ شروع ہو گئے تو اس کو کہتے ہیں توبہ تفصیلی. توبہ تفصیلی کا مطلب کیا ہوگا کہ اب جن گناہوں کی تلافی ممکن ہے ان کی تلافی کرنا شروع کر دیں. مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتے تھے، اب نماز پڑھنا شروع کر دیں. ما قبل کی زندگی میں جو نمازیں چھوٹ گئی تھی ان کا حساب کتاب شروع کر دیں، اور ان کا حساب کتاب کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ادائیگی شروع کر دیں. یہ ہے تفصیلی توبہ. زکوٰۃ کا حساب کتاب، روزے کا حساب کتاب، حج کی فکر، یہ سارے کام تفصیلی توبہ کے اندر آتے ہیں. جب آپ یہ کام عملی طور پر کرنے کے لیے آپ نے سٹیپ اٹھانے شروع کر دیے، اس کا مطلب آپ تفصیلی توبہ کے راستے پر آ گئے. اجمالی طور پر، تفصیلی طور پر دونوں طرح سے توبہ کرنی چاہیے. اور کیسے کی جائے میں اس کا طریقہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اس کو سنیے اور عمل میں لائیے. اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اس طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے اجمالی توبہ کا اسٹیپ اٹھائیے. وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ اطمینان سے بیٹھ کر اکیلے اپنی ماضی کی ساری زندگی کے گناہوں کو اجمالی طور پر یاد کریں. اجمالی طور پر مثال کے طور پر آپ سوچیں کہ میری زندگی کے اندر کیا کیا بری عادتیں تھیں آج تک، میں نے کیا 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 ہے، کیا کیا نہیں کیا، کیا کیا کرنے کے کام تھے جن کو چھوڑا، کیا کیا کام بچنے کے کام تھے جن کو میں نے کیا. ایک دفعہ اپنی زندگی، اپنی ماضی کی زندگی کا جائزہ لیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیں اور توبہ کے آنسو بھلے نہ بھی نکلے، مصنوعی طور پر نکالیں
اور اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ یہ میری ساری زندگی کے گناہ جو میرے سامنے ہیں تیرے بھی سامنے ہیں، اور تو باخبر ہے، میں تو اپنی زندگی کو جانتا بھی نہیں ہوں، پتہ نہیں کہاں کہاں کیا 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 ہے، بھول بھی چکا ہوں، یا اللہ تو میرے گناہوں کو جانتا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہ کرنے کا عزم اور پختہ ارادہ کرتا ہوں، اب میں کبھی بھی ان گناہوں کی طرف دوبارہ نہیں پلٹوں گا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے کرنے سے پہلے اگر 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے نماز پڑھ لی جائے تو کیا ہی کہنا۔ اور اس سے بھی آگے علماء نے ایک اور بات ذکر کی ہے کہ پہلے غسل کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، یعنی اپنے ظاہر کو، اپنے جسم کو آراستہ کر کے، صاف ستھرا کر کے، باوضو ہو کر، طہارت کی حالت میں قبلہ رو ہو کر بیٹھیں، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں یا اللہ مجھے اپنی موت کا، اپنی زندگی کے خاتمے کا کچھ نہیں پتا کہ کب میری زندگی کا سورج غروب ہو جائے، میں نے اب تک غفلت میں زندگی گزاری ہے، اب نہیں کروں گا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 24ویں پارے کے 3 رکوع میں دیکھیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی میرے ظالم بندوں سے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جميعا کے لفظ پہ غور کیجئے، کتنا شاندار لفظ ہے، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں، کچھ نہیں بچے گا۔ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ توبہ کے آنسو، توبہ کے یہ الفاظ ایسا ڈائنامائٹ ہے کہ پہاڑوں جیسے گناہوں کا ریزہ ریزہ کر کے پاش پاش کر دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس توبہ کے ڈائنامائٹ کے سامنے گناہوں کے پہاڑ کی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بھی جو شیخ ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کیسے سارے شہر بھر کے رہنے والوں کی غلاظت اور گندگی اور نجاست سمندر میں جاتی ہے اور ایک لہر آتی ہے، سارا کا سارا غلاظت اور نجاست اور گندگی کا سب کا معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ یہ سمندر کی لہر میں اتنی طاقت کہ وہ نجاست اور غلاظت کو دور کر دے، صاف کر دے اور اس کو پاک کر دے۔ کیا اللہ رب العزت کی توبہ، اللہ رب العزت کی مغفرت، کیا اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے، تمہارے گناہوں کو پاک کر دے؟ انسان پورے یقین کے ساتھ اجمالی طور پر اس طرح سے 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کرے اور پھر کھڑا ہو جائے، اپنی زندگی کا آغاز شروع کر دے، اپنی نئی زندگی کا آغاز، کیونکہ یہ نئی زندگی ہے، ماضی کی زندگی کا کھاتا صاف ہو چکا ہے۔ پورے یقین کے ساتھ سوچ لیجئے کہ میں اپنی زندگی میں آج گویا کہ پیدا ہوا ہوں، ماضی کا گناہ سب ختم ہو چکا ہے، آج میری حالت ایسی ہے کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے آج کے دن میری ماں نے مجھے جنا ہے۔ کیوں؟ توبہ سے بندے کے گناہ ایسے ہی صاف ہو جاتے ہیں۔ اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کیجئے اور پھر ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھائیے، وہ ساری غلطیوں کو دوبارہ ریپیٹ نہ کیجئے اپنی زندگی کے اندر جو ماضی کے اندر ہوتی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حقوق سے متعلق گناہ ہوئے تھے ان کی تلافی شروع کر دیجئے۔ نمازوں کی قضا ہے، قرضوں کی ادائیگی ہے، کسی کا حق دبایا ہوا تھا اس کی ادائیگی ہے، لوگوں کے حقوق جو آپ کی ذات سے وابستہ تھے ان کی ادائیگی، یعنی اس کا مطلب عملی زندگی میں اب اس کی تلافی شروع کر دیجئے۔ کچھ نہیں پتا انسان کی زندگی اور موت کا۔ یہ توبہ سے متعلق 4 باتیں آج ہوئی ہیں، مزید 3 باتیں، یعنی توبہ کب تک قبول ہوتی ہے، توبہ کے آداب اور توبہ کے فضائل، یہ 3 باتیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ مشکات شریف کا یہ عظیم باب الاستغفار والتوبہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ یہ باتیں میں نے قصداً اس لیے تفصیلی طور پر آپ حضرات کے سامنے اس لیے ذکر کی کہ ہماری زندگی کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ جو حدیثیں ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں یقیناً ہمارے لیے بہت نافع و فائدہ مند ہیں، لیکن یہ جو ہم خلاصہ ایک توبہ کے حوالے سے ایک مرتب خلاصہ آپ کے سامنے جو میں ذکر کر رہا ہوں، اس کو اگر ہم سمجھ گئے تو پھر انشاءاللہ ان حدیثوں کا مفہوم اور معنی اور مطلب بھی ہمیں خوب اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا، اور ان حدیثوں پر عمل کرنے کی اصل حقیقت بھی ہمیں پتہ چلے گی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو توابین بندوں میں شامل فرما دے، توبہ کرنے والے، اللہ کی کثرت سے
استغفار کرنے والے بندیوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا مفلحين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من عبادك المستغفرين والتوابين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما. ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم اور پختہ ارادہ کرتے ہیں. اپنی ماضی کی زندگی پر شرمندگی اور ندامت کے ساتھ یا اللہ ہم توبہ طائب ہوتے ہیں اور اس بات کا عزم اور پختہ ارادہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اب ہم مرتے دم تک کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے، کبھی بھی تیری نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری نہیں کریں گے. آج تک جو ہوا جان بوجھ کر یا بھولے سے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما. ہم سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. ہم سب کے اللہ اخلاق رذیلہ کو معاف فرما. اخلاق رذیلہ کو معاف فرما. اعمال سیئہ کو معاف فرما. اخلاق حسنہ نصیب فرما. اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اپنے ابرار، اپنے نیک، اپنے محبوب، اپنے مقرب، اپنے مخصوص بندوں میں ہم سب کو شامل فرما. دنیا آخرت کی ہر خیر عطا فرما. ہر شر سے ہم سب کو پناہ عطا فرما. ہماری اس مجلس کو، ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. یا اللہ اس میں تمام شرکت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی ساری خیریں عطا فرما. سب کے دلوں میں موجود تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما. سب کو ان کے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.